پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا، اے فاطمہ تمہاری ابھی کیا خواہش ہے؟ فرمایا، میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے حق کی قسم کہ تم مجھ سے خواہش کرو۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھا اور دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں میں نے ایک مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلہ میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی نے وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کرنے کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اس کے قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا علی الحلق عمر، اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصاص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تمہارا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو تو گویا اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے ساری شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد نہیں آیا، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اے امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کے
لڑکے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا، میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا، اے فاطمہ تمہاری بھی کیا خواہش ہے؟ شہزادی نے فرمایا، میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو شہزادی نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں اور کوئی بوجھ نہ ڈالوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے حق کی قسم کہ تم مجھ سے خواہش کرو۔ شہزادی نے فرمایا کہ اب جب آپ نے مجھے قسم دی ہے تو اگر کہیں سے انار مل جائے تو میرے لیے لے آئیے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انار کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا، کہا کہ انار کا موسم گزر گیا ہے، لیکن کچھ دن پہلے شمعون یہودی کے پاس کچھ انار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر کی طرف گئے اور باب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انار کے بارے میں پوچھا۔ شمعون نے کہا، میں نے کچھ دن پہلے سارے اناج بیچ دیے، مگر یہ کہ امام جانتے تھے کہ اس کے پاس ایک انار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے کہا کہ گھر کے اندر تلاش کرو، تو اس کے گھر کے دروازے کے پیچھے اس کی زوجہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ہاں گھر کے اندر ایک انار ہے جس کو میں نے پتوں کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ اب بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انار 4 درہم میں شمعون سے خرید لیتے ہیں۔ شمعون نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہر انار آدھے درہم کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیری زوجہ نے انار کو اپنے فائدے کے لیے چھپایا ہوا تھا، 3.5 درہم اس کے لیے ہیں اور آدھا درہم تیرا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص جو کہ بیمار تھا، اس کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مریض کی طرف چل پڑے۔ وہ مریض زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے سر سے مٹی کو ہٹایا اور کہا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، میں مدائن سے ہوں اور مجھ پر قرضے کا بوجھ ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ جاؤں اور امید ہے کہ وہ میرا قرض ادا کر دیں گے، جبکہ میں ابھی مریض ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تیرا ابھی کیا دل چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا، انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اگر مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک ہی انار ہے جو میں نے خریدا ہے ایک مریض کے لیے جو میرے نزدیک بہت عزیز ہے، لیکن میں اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ تم محروم نہ رہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے آدھا انار کھلا دیا۔ پھر اس شخص نے کہا، آدھا انار بھی کھلا دیں تاکہ میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا، یہ مرد بیمار اور غریب الوطن ہے، یہ
اس انار کا زیادہ حقدار ہے۔ شاید خدا کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی اور کشادگی ہو جائے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھا انار بھی اس مریض کو دے دیتے ہیں، جبکہ شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دل ہی میں شرمندہ تھے۔ راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ گھر کے دروازے پر پہنچے، شگاف سے شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا کہ شہزادی تشریف فرما ہیں اور انار کا طبق سامنے رکھا ہوا ہے۔ انار کی طرف دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ دنیاوی انار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ انار تمہارے لیے کہاں سے آئے؟ تو شہزادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو قضا نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مرد انار کا طبق ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس مرد نے ہم سے کہا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انار کے تشت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھجوایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔